دنیا کی سب سے بڑی کمپنیاں بھی ناکام ہو سکتی ہیں۔ نوکیا موبائل فونز کا بادشاہ تھا، لیکن وہ اسمارٹ فونز ریولیوشن کو ٹائم پر اڈاپٹ نہ کرنے کی وجہ سے ناکام ہو گیا۔ کوڈاک نے پہلا ڈیجیٹل کیمرہ بنایا، لیکن ڈیجیٹل فوٹوگرافی کو دیر سے ایکسپٹ کرنے اور اپنے فلم بزنس سے چپکے رہنے کی وجہ سے ناکام ہو گیا۔ بلاک بسٹر کے فیل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے آن لائن اسٹریمنگ جیسے نیٹ فلکس کے ماڈل کو سیریسلی نہیں لیا اور اپنی اسٹریٹجی چینج نہیں کی۔ یاہو اس لیے فیل ہوا کہ اس نے گوگل اور فیس بک جیسی اپرچونٹیز کو اگنور کیا اور اپنی ڈائریکشن کلیئر نہیں رکھی۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے 90% بزنس فیل کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ ایک ایسی سچائی ہے جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ I don't know but ایسا ہی ہے۔ آپ نئے سے نیا اسٹارٹ اپ دیکھتے ہیں جن میں سے زیادہ تر کچھ ٹائم کے بعد بند ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ بند ہونے کے پیچھے آخر کیا راز ہے؟ ریزن نمبر 1، لیک آف مارکیٹ ڈیمانڈ۔ بہت سے بزنس اس وجہ سے سفل نہیں ہو پاتے کیونکہ ان کی پروڈکٹس یا سروسز آؤٹ ڈیٹڈ ہوتی ہیں۔ ان پروڈکٹس یا سروسز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ ایک وقت تھا جب بلیک بیری کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی۔ بلیک بیری ایک موبائل فونز کی کمپنی تھی جو کی بورڈ والے موبائل فونز بناتی تھی۔ اس کے ساتھ ان کے فونز میں ایک BBM کا آپشن ہوتا تھا جس سے لوگ ایک دوسرے کو میسج کرتے تھے، لیکن اسے استعمال کرنے کے لیے پہلے پے کرنا پڑتا تھا، اس لیے بزنس مین کے لیے یہ فونز بیسٹ ہوتے تھے۔ پھر آئی فون نے 2007 میں اپنا ٹچ اسکرین والا فون لانچ کیا، لیکن بلیک بیری نے سوچا کہ لوگ ٹچ اسکرین والے فون کیسے استعمال کریں، اس لیے اس نے کی بورڈ والے فون بنائے۔ وہ سمجھتا تھا کہ لوگ ہمارے فونز بائی کرنا نہیں چھوڑ سکتے، لیکن جیسے جیسے ٹچ اسکرین والے فونز مارکیٹ میں آنے لگے، لوگوں نے کی بورڈ والے فون کو چھوڑ کر ٹچ اسکرین والے فون خریدنے لگے۔ یہاں سے ہی بلیک بیری کی سیل گر پڑی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بلیک بیری نے مارکیٹ ڈیمانڈ کو اگنور کیا، جس سے ان کا بزنس بند ہو گیا۔ سیکنڈ ریزن ہے کیش فلو پرابلمز۔ ایک بزنس چلانے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے منی ارینجمنٹس۔ زیادہ تر اسٹارٹ اپ شروع میں ہی رینٹ، ڈیکوریشن اور اننیسیسری چیزوں پر پیسہ لگا دیتے ہیں، پھر جب اصل وقت آتا ہے تو مارکیٹنگ اور انوینٹری کے لیے کیش نہیں رہتی۔ اس کی سب سے بڑی ایگزامپل ہے ٹوائز آر اس کمپنی کی۔ ٹوائز آر اس کے بند ہونے کی سب سے بڑی وجہ کمپنی پر بھاری قرض تھا، جو 2005 میں ایک لیوریج بائیکاٹ کی وجہ سے ہوا۔ اس قرض نے کمپنی کو بہت کمزور کر دیا اور وہ آن لائن اور ڈسکاؤنٹ اسٹورز جیسے والمارٹ اور ایمیزون کے بڑھتے ہوئے مقابلے کا سامنا نہیں کر سکی۔ یہ قرض کمپنی کو اس حد تک ڈبا گیا کہ وہ منافع کمانے کے باوجود بند ہونے پر مجبور ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں 2018 میں تمام امریکن اسٹورز بند کر دیے گئے۔ تھرڈ ریزن، مارکیٹنگ اینڈ سیلز۔ اچھا پروڈکٹ اپنے آپ نہیں بکتا، بزنسز کو اسٹرانگ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی آڈینس تک پہنچ سکے۔ اگر ایفیکٹو پروموشن پر انویسٹمنٹ نہ کیا جائے یا ایسے طریقے استعمال کیے جائیں جو کسٹمرز کو پسند نہ آئیں تو بزنس سیل حاصل نہیں کر سکتا اور اسے مینٹین رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بڈ لائٹ امریکہ کی سب سے زیادہ بکنے والی بیئر تھی۔ سالوں تک یہ برانڈ نمبر 1 پوزیشن پر رہا اور اس کی مین آڈینس ٹریڈیشنل مڈل کلاس بیئر ڈرنکرز تھی۔ 2023 میں بڈ لائٹ نے اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی چینج کی۔ یہ کمپیجن کور آڈینس کو بالکل پسند نہیں آئی۔ ٹریڈیشنل بیئر ڈرنکرز نے اسے اپنے ویلیوز کے اگینسٹ سمجھا۔ سوشل میڈیا پہ بائیکاٹ کمپیجن سٹارٹ ہو گیا۔ سیلیبریٹیز اور پولیٹیشینز نے بھی اس بائیکاٹ کو سپورٹ کیا۔ بائیکاٹ کے بعد بڈ لائٹ کی سیلز تیزی سے گر پڑی۔ کچھ مہینوں میں سیلز 30% ڈاؤن ہو گئی۔ بڈ لائٹ اپنی بیئر برانڈ پوزیشن لوز کر گیا۔ مارکیٹنگ اور سیلز اسٹریٹجی اپنے کور آڈینس کے ویلیوز سے الائنڈ ہونی چاہیے۔ اگر آپ اپنے لوئل کسٹمرز کو اگنور کر کے صرف نئی آڈینس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کا بزنس کی سیلز ڈاؤن بھی ہو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ریزنز ہیں۔ یہ تھی کچھ مین ریزنز جن کی وجہ سے بزنس فیلز ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان ویڈیوز میں نے کچھ آئیڈیاز بتائے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔